بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین پاک کی عزت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. حضرات، اصلاح معاشرہ یہ عنوان نہ کہنے والے کے لیے نیا ہے، نہ سننے والے کے لیے نیا ہے. اور عموماً اس عنوان کے بیانت تلے کوئی جلسہ کیا جاتا ہے. عوام الناس جن کا علماء سے رد نہیں، اور جمعہ میں نماز کے وقت عربی خطبے کے ختم کے وقت جا کر چپل اور جوتوں پر خطبے کے ڈھونک مارتے ہیں. علمی مناسبت جن کو نہیں، بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں، جوڑے جہیز کے سلسلے میں یا پردے کے سلسلے میں کچھ خاص باتیں کرنی چاہیے. انہوں نے اپنی ڈکشنری کے اندر سیرت طیبہ سے کچھ صفحات کو لکھ لیا، اصلاح معاشرہ کے کچھ صفحات کو لکھ لیا، شب برات کا بیان، شب معراج کا بیان، ختم شریف کا بیان،
عید الفطر عید الاضحیٰ کا بیان ایسے تو نہیں ہوگا کہ عوام لکھیں اور علماء چلیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی اور امت کی تباہی اور بربادی کی کھلی ہوئی واضح علامت ہوگی کہ علماء عوام کے چہرے پر چلیں. جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربها کہ باندھی اپنے آقا کو مالک کو جلے گی. معاملہ الٹا ہو جائے گا. ریموٹ متولی کے پاس آ جائے گا. گاڑی والے کا کنٹرول گاڑی مجھے کے پاس آ جائے گا. عالم کا کنٹرول جاہل کے پاس حرام خور کے پاس آ جائے گا. اور آج یہ نشانیاں امت کے اندر کھلی طور پر واضح طور پر دینی اداروں میں اور مساجد کے اندر اور دینی اجلاس کے اندر نمایاں نظر آ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے ہماری حفاظت کروائے. اللہ تبارک تعالیٰ کم از کم سرزمین ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے نقش قدم پر چلنے والے بے باک جرأتمند حق کو جامع شہادت کے طرفدار بدر کے راستے کے مسافر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے علماء حق کو ہمیں نصیب کرنا ہے. ایسے چاپلوس علماء کہ جو وقت کی رفتار کے ساتھ رہتے ہیں, چڑھتی سورج کی پوجا کرتے ہیں. میرے اللہ کی قسم چندن کے ڈاکوں کے ڈاکے سے اور پھولن دیوی کے ڈاکے سے امت کو رفتار نہیں پہنچے گا. اور آپ کا جو ویرپن تھا اس نے قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا یہ چاپلوس علماء, مصلحت پسند علماء, ضمیر فریب علماء اور لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر پڑھنے والے علماء سے امت کا نقصان ہوا ہے. اکبر بادشاہ کو یہ بھی تو وہ عالم تھے جنہوں نے اس کو تباہ تاراج کیا اور دین الہی مذہب بنانے پر مجبور کیا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مجدد الکتانی رحمت اللہ علیہ کے قبر مبارک پر کہ انہوں نے اکبر کی زندگی کے اندر اس کے مذہب کا انتم سنسکار کر دیا. ورنہ خدا ڈالے آج اس دنیا کے اندر اور دین الہی کے نام پر کتنی مسجدیں بنتی, کتنے علماء لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکالتے. حضرات اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. اللہ نے آپ کے اس شہر تنکور کے اندر درد مند, غیرت مند, جرأت مند, بے باک حق کو علماء کا طبقہ آپ کو نصیب فرمایا. کثیر مخالفتوں کے باوجود, رکاوٹوں کے باوجود انہوں نے کوشش کی ایک صحیح پیغام, ایک سچائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی ایک سچی جھلک وقت اور حالات کے تحت آج آپ کے سامنے آ جائے. انہوں نے کوششیں کی ہیں. دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی کوششوں پر ہمیں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ان کی کوششوں کو رائیگاں نہ فرمائے, ضائع نہ فرمائے. حضرات اصلاح معاشرہ ہو یا سیرت طیبہ ہو یا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اور کوئی عنوان ہو, مجھے نہیں لگتا کہ حضرات علماء کرام نے ان میں سے کسی عنوان کو پچھلا رکھا, سوکھا رکھا, پیاسا رکھا. اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نائبین, ایسے علماء اور ایسے جانشین پیدا کروائے جیسے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نرالی ہے, آپ کی ذات اعلیٰ ہے, عرصہ ہے, بے مثال ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی آپ کے نائبین اور جانشین اور آپ کے بارشین کو بھی اللہ نے عرصہ اکمل اور بے مثال بنایا ہے.
خوش نصیب ہے وہ لوگ وہ عوام الناس جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشینوں سے وابستہ ہے، کائنات کے بدنصیب ہے وہ لوگ جو نام نہاد نصیحت پر اور چلتی سورج کی پجاریوں کے قدم تھامے ہوئے ہیں، پیالے پیتے ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ، ان کی آخرت بھی تباہ ہے۔ بہرحال آج کا یہ عظیم الشان اجلاس ایک پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ حضرات جیسے کہ میں نے کہا کہ تقریباً قرآن شریف کی فضیلت ہو، دین اسلام کی فضیلت ہو اور سیرت طیبہ کا عنوان ہو، اصلاح معاشرہ کے پہلو ہو، تقریباً ہر عنوان پر ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ضرورت سے زیادہ کہا جائے گا کہ انہوں نے حق ادا کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس کے بہت اچھے ثمرات، یہ مسجدوں کا بننا، یہ خانقاہوں کا بننا، یہ مدارس کا بننا، یہ چہروں پر سنتوں کا آنا، یہ لوگوں کا سیدھی سادگی کے ساتھ شادی کرنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بننا، کاروبار کو چھوڑنا، اہل عیال کو چھوڑنا، اس پرکشت زمانے کے اندر ان علماء کرام کی اگر یہ محنتیں نہ ہوتی تو آج ان مسجدوں کے اندر نمازی دکھتے، آج کیا ان مدارس کے اندر طلبا دکھتے، کیا آج ان بزرگان دین کے مریدین ہمیں نظر آتے، آج اقتفائی کے اس معرکے کے اندر ہمیں اہل حق کے دامن تھامنے والے جو لوگ ملتے ہیں وہ یہی علماء کرام کا قلعہ ہے، جنہوں نے حق کو اور باطل کو کھول کھول کر بیان کیا، حق کی تاکید بیان کی اور باطل کا انجام انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب خصوصیت سے نوازا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں نرالے ہیں، مخلوق میں نرالے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا، اپنی تقریر کا شاہکار بنایا، اس میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، اکمل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، ہر سے زیادہ، کرسی سے زیادہ، پنچن سے زیادہ، جنت سے زیادہ اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کلام پاک کا سورہ یاسین کون نہیں جانتا، امت کا ہر فرد چاہے وہ کس طبقے سے، کس جگہ سے اور کسی تحریک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ جانتا ہے کہ کلام پاک کا ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک کلام پاک کی محبوب سورہ یاسین ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین کو کلام پاک کے اندر ابھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد اور آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت سے آپ کو منور اور مزین کرنے کے بعد نازل کیا، لیکن اللہ نے اس سورہ یاسین کو زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، سورج بنانے سے پہلے، ستارے بنانے سے پہلے، اللہ تبارک تعالیٰ لوح قلم اور کرسی بنانے سے پہلے سورہ یاسین کو 1000 سال پہلے وہ دنیا کے ہیں، آخرت کے ہیں، محدث اس کو بیان نہیں کرتا، راوی اس کو بیان نہیں کرتا۔ 1000 سال اگر قیامت کے رکھے جائے تو دنیا کے کتنے لاکھوں سال پہلے اللہ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ پسند کرتے تھے کہ اپنے پیغمبروں میں نسل انسانی کے اندر، بنو آدم کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا جائے گا۔ کائنات کی تکلیف ابھی نہیں ہوئی، ابھی آدم نہیں آئے، ابھی سیخ نہیں آئے، ابھی نوح نہیں آئے، ابھی یوسف نہیں آئے، ابھی عیسیٰ نہیں آئے، ابھی موسیٰ نہیں آئے۔ کائنات کی تکلیف سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور کہا یاسین
प्यार से आपका नाम लिया, और कुरान हकीम, कुरान हकीम की कसम, इन्नका लमिनल मुरसलीन, ऐ मेरे प्यारे तुझे मैं रसूल बनाऊंगा, अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना खास पैगंबर बनाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए कि आपने जो चीजें लगती गई अल्लाह तबारक तआला ने कायनात के अंदर उसे इम्तियाजी सिफत दे दी और इम्तियाजी खुसूसियत दे दी। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए। मक्का मुकर्रमा पहले भी था, मक्का मुकर्रमा आज भी है, मक्का मुकर्रमा क़यामत तक रहेगा। आप कलाम पाक से पूछिए कि मक्के को मुकर्रमा क्यों कहा गया, मक्के को ताज़ीम कहाँ से मिली, मक्के को अफजलियत कहाँ से मिली। काबे काबा दुनिया में जब अल्लाह तबारक तआला दुनिया बनाना चाहा, काबे काबा से अल्लाह ने दुनिया की बिसात को फैलाया और दुनिया के वजूद को मारे वजूद के अंदर लाया। काबे काबा को अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। आदम ने तवाफ किया, पैगंबरों ने तवाफ किया, रसूलों ने तवाफ किया, साहिब तौरेत ने तवाफ किया, साहिब इंजील ने तवाफ किया, साहिब ज़बूर ने तवाफ किया, हर पैगंबर ने तवाफ किया। और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, मलाइक उसका तवाफ करते हैं, परिंद उसका तवाफ करते हैं, बजा के परिंदे उसका तवाफ करते हैं। काबा पहले भी था, लेकिन हम पूछेंगे इकराम ये बता ये काबा मुकर्रमा कब बना, ये काबा फजीलत वाला कब बना। तो कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन वमा वलद। काबा पहले भी था और मक्का पहले भी था, लेकिन इस काबे को मुकर्रमा इसलिए कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम अहद जमीन पर पड़ गए। अल्लाह तबारक तआला ने इस काबे की फजीलत, इस मक्के मुकर्रमा की फजीलत इसलिए बुलंद की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर मुहाफ़त करते रहे। अरे मेराज के अंदर आका को किए गए, मेराज के अंदर जब आका को किए गए, मक्का मुकर्रमा का घर हुआ वो दरा मिट्टी का जो आग के कदम मुबारक पर लगा हुआ था। उलमा फरमाते हैं कि जमीन व आसमान के अल्लाह तबारक तआला की तखलीकी शाहकार को वो दरा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पर लग गया, अल्लाह ने उसका मकाम जो है ऊंचा कर दिया। जिस उठती पर बैठा वो उसकी फजीलत वाली हो गई, जिस कच्चे पर आप सवार हुए वो कच्चे फजीलत वाला हो गया, जिस गधे की सवारी आपसे की वो गधा फजीलत वाला हो गया। मदीने तैयबा को है जिसका पुराना नाम यसीब था, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया उसके माने सवारी के, बीमारी के, बीमारियों के, नहुसत के। लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, यही मदीना मुनव्वरा बन गया। वहाँ की जो है मिट्टी आबा बाकी नीचा बन गई और अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे मुबारक के अंदर आपका कदम मुबारक पड़ा। अल्लाह तबारक तआला ने उसके को जन्नत जन्नत का टुकड़ा बना दिया। जिस गार के अंदर गए वो गार निराला, जिस जानवर पर बैठे वो जानवर फजीलत वाला। ओहद से मोहब्बत की अल्लाह ने फरमाया कि ओहद के ज़रात तुम्हें जन्नत में दे देगा। गारे सौर में तशरीफ किए गए वो गारे सौर निराला, गारे हिरा में तशरीफ किए गए उसका नाम गारे नूर बन गया। एक एक चीज अल्लाह ने मुताहरात आपकी तौहीद के अंदर आई, कायनात के अंदर अब तक न ऐसी खातून आई न क़यामत तक आ सकती है। अल्लाह ने जो औलाद आपसे दी तो नस्ल इंसानी के अंदर ऐसे बच्चे न पैदा हुए हैं न क़यामत तक पैदा होंगे। आपके जिसने अक्सर से निकलने वाला तस्वीर आपको क्या कदर जारी की, आपने क्या कदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों की। आज क्यों? इसलिए कि जब आप पैदा हुए थे आपको नहीं पूछा गया था कि आपको हिंदू बनना है, आपको यहूदी कुत्ता बनना है, ईसाई बनना है, मदरसे में दाखिला लेना है, कांग्रेस में दाखिला लेना है। आपसे नहीं पूछा गया था, आपको मजबूर करके पकड़ा कर दी गई थी। आपका नाम ईसा मूसा रख दिया गया, आपका नाम सुलेमान दाऊद रख दिया गया। आपके कान के अंदर अजान कह दी गई, आपके कान के अंदर इकामत कह दी गई। जब बोलने लगे तो घर में सताने लगे, माँ बाप ने मकसद के अंदर भेज दिया और शरारत करने लगे, मदरसे के अंदर भेज दिया। आपको क्या पता कि आका की जाते गिरानी क्या है? अरे आका के अखलाक, आका के किरदार, आका की सीरत, आका के अज़वाज मुतहहरात,
آقا کے آقا کی صاحبزادیاں، آقا کے صاحبزادے، آقا کا مکہ مکرمہ، آقا کا مدینہ منورہ، آقا کا ریاض الجنہ، آقا کا جنت الوالا، آقا کا جنت البقیع. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، مدینہ طیبہ جب جانا ہو، مکہ مکرمہ جب جانا ہو، وہاں زمین سے پوچھو، وہاں زمین سے پوچھو آقا استنجا فرماتے تھے نہیں کرواتے تھے، غسل کرتے تھے نہیں کرتے تھے. کیا کسی صحابی نے اور انسانوں کی طرح آقا کے استنجے مبارکہ کو دیکھا ہے؟ آقا کے غسل مبارکہ سے دیکھا ہے؟ آقا کی سیرت، آقا کا کردار، آقا کے گھرانے کی پردے سے چھوڑنے والی بیٹی مبارک ہے، آقا کے چہرے کو مٹا کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والے داڑھی مبارک کے بعد یہ محسوس کتے یہ کیا جانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور آپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ آ کے کسی صحابی سے پوچھو کہ آپ نے کبھی سنجے مبارکہ کو دیکھا ہے یا سنجے مبارکہ کو دیکھا ہے؟ کہیں نے نہیں دیکھا. حالانکہ اس زمانے کے اندر اس طریقے سے ٹوائلٹ نہیں ہوا کرتے تھے. جنگل کے اندر آقا جاتے تھے اور اتنی دور جاتے تھے کہ نگاہوں سے دور ہو جاتے تھے، اوجل ہو جاتے تھے. گاڑیوں میں چھپ کر آپ سدائے عادت کیا کرتے تھے. کہاں چلی جاتی تھی؟ راضی نے بیان کیا، علماء بیان کرتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی لکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا شریف فرماتے ہوئے بیت الخلا کا قبلہ شریف زمین کے اندر پڑتا تھا تو زمین کے تک سے لڑائی کیا کرتے تھے کہ پیشاب مبارک کو نہیں لے لوں گا، قبلہ مبارک کو نہیں لے لوں گا، نہیں بدلوں گا. اور تو مسلمان رہ کر خاندانی آقا کا امتی ہو کر یہ تیرا تیرا کافروں کی طرح، مشرکوں کی طرح انہیں سے کام کرنے والے، کتے کھانے والے، سور کھانے والے، دیش کرنے والے بچوں کی طرح آج یہ تیرا چہرہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کوئی تیرے چہرے کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے یہ آقا کا غلام ہے؟ تیری شادی بیاہ کے اندر دیکھ کر، تیری لنڈی نما عورتوں کو دیکھ کر ان کا نام فتیجہ، اس کا نام عائشہ، اس کا نام ام ہانی، اس کا نام سلمہ، ان کے لباسوں کو دیکھ کر، ان کے جو ہے کرتوتوں کو دیکھ کر، ان کی بے پردگی کو دیکھ کر کیا کسی دانیے سے اور کہا کسی طریقے سے یہ لگتا ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہے، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہے نونہاد امتی ہے. ایک گھوڑا فضیلت والا ہو جائے، ایک مدینے کی مٹی آپ کھاتے شفا ہو جائے، ایک امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور مبارکہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہو جائے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی نے نظر مانی تھی کہ میں روزہ افطار کروں گا، جنت کے اندر کروں گا، اب تو وہ بڑے بڑے جنت میں جا نہیں سکتا، کیا موت تک اپنے روزے کو باقی رکھے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے چاہیے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جائے. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور مبارکہ کا جو حصہ تھا اس کے اندر جا کر جو ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے، وہاں پر وہ اپنی اطاعت کرے تو اس کی نظر اور اس کی منت پوری ہو جائے گی. آقا کے قدمے کے مبارک کے طبقے میں جب جنت کا ٹکڑا یہ ہو رہا ہے، جنت البقیع مقبولوں اور مرحوموں اور بچے جانے والوں کا یہ قبرستان بن رہا ہے، جنت المالا ایک سڑک کا قبرستان بن رہا ہے. ارے پوچھو کہ مزدلفہ کو نصیحت ملی کس کے سستے میں ملی؟ پوچھو ہیرا کو ملی تو کس کے سستے میں ملی؟ عباس کی پہچان ہوئی کس کے سستے میں ہوئی؟ بتا اس کا مقام اونچا ہوا کس کے سستے میں ہوا؟ صفا کے ذرات سے پوچھو اور مروا کے جو ہے پتھروں سے پوچھو، جاؤ شیر نبی تاریخ سے پوچھو، جاؤ جو ہے تاریخ کی سرزمین سے پوچھو. ایک جگہ، ایک چندر، ایک جوتے مبارک، ایک نامین شریف، ایک قبیلے کا خطرہ بلکہ استنجا شریف اور خود مبارک کا آپ سے نسبت کھا کر مقام اونچا کرتا ہے. اس مقام کو دیکھ کر پیغمبروں نے دعائیں کی تھی، اے اللہ میری توریت لے لے، اے اللہ میری انجیل لے لے، اے اللہ میری نبوت لے لے، اے اللہ میری رسالت لے لے. اور بدلے میں کیا بنائے؟ کیا بنائے؟ صحابی، صدیق، فاروق، عثمان غنی، عشرہ مبشرہ، بدری صحابی، احدی صحابی، حنین کا صحابی، شہید صحابی، غازی صحابی. ارے پکڑنے والا
کیا ان پیغمبروں نے دعائیں کی؟ سود کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے کمینے، نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے والے، اپنے چہرے پر اتار چلانے سے پہلے 100 مرتبہ دیکھ لیا ہوتا کہ میں کس کتے سے پیدا ہوا ہوں، قیامت کے دن میں میرے محسوس کو کیا کہتا دکھاؤں گا۔ رنڈیوں کے کپڑے پہننے والے جوروں کے غلام، رنڈیوں کی کپڑا پہننے والی رنڈی نما عورت، گھروں میں جانا ہے، کفن پہننا ہے، قیامت کا سامنا کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ان رنڈیوں کے ساتھ اگر تمہارا حشر کیا جائے گا یا تمہیں برداشت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں زنا کرنے والی بدکار عورتیں قیامت کے دن اللہ ان کی پیشاب کی جگہ، اللہ ان کی شرمگاہ جہاں سے وہ زنا کیا کرتی تھی ان کی پیشانی پر لگا دے گا اور جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو ان سے اس قسم کی بدبو نکلے گی، اس قسم کی بدبو نکلے گی کہ جہنمی کہے گے مولا زمہریر کا عذاب دے دے، ہم برداشت کر لیں گے، اے اللہ کان کے کٹنے کا عذاب دے دے، ہم برداشت کر لیں گے، مولا مٹو کے ڈنکارنے کا عذاب دے دے، ہم برداشت کر لیں گے، اے اللہ انگاروں پر سڑک پر مرنے کا عذاب دے دے، ہم برداشت کر لیں گے۔ بڑا کبیرہ کتا کہ جن حرام زادیوں کی تم نقل کرتے ہو اور جن کے سر کٹواتے ہو، جن کو چونیاں اچھی پہناتے ہو اور جن کے سر ایسے پہناتے ہو کہ گلی کے اندر لہرا اور گلی کا کتا اور ساری ان کی کانگڑیوں کو ان کی شرمگاہ کے اندر یہ اٹھا کر دیں گے، کرو لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن میرے آقا نے فرمایا ایسی عورتوں کو ایسی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کہ جن کی شرمگاہیں ان کے منہ پر اور وہاں سے ایسا گندا مواد نکلے گا، ایسی گندی بدبو نکلے گی کہ جہنمی کہیں گے اے رب آپ کا عذاب برباد کر لیں گے، کام کے گتے کا بچھو کے ڈنکارنے کا، لیکن یہ تو گندی بدبو آ رہی ہے، جاؤ بیوٹی پارلر جاؤ، میری امی جان ایسا کے پردے کو چھوڑو، بی بی فاطمہ کی عزت اور پاک دامنی کی چادر کو تو پھاڑ کر بھیج دو، اور 24 گھنٹے اپنے پیٹوں کو گیس سے پھگا کر تم ہاتھ میں ریموٹ رکھ کر صبح پڑھو نہ پڑھو، تہجد پڑھو نہ پڑھو، تم جو ہے ان ہجروں کا ناچ دیکھو، ان کا ڈانس دیکھو، ان کا گانا دیکھو، ان کی زندگی اپناؤ، ان کا ہیئر اسٹائل اپناؤ۔ نوجوانوں تم کس امتی ہو، کس پیغمبر کے ماننے والے ہو؟ تم نے فلم میں کام کرنے والے کو پیغمبر مانا ہے، تم نے مائیکل جیکسن کو پیغمبر مانا ہے، تم نے امریکی سفید کتے جو کتے صبح کھا کر جو اپنی ماں کا بلاکار کرنے والے، بیٹیوں کی زندگی اتارنے والے، کہنے کی عزت اور پاک دامنی کا جلوہ نکالنے والے، ارے مانا نہیں تھا وہ کس کو تم نے مانا؟ تمہاری سیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری سن کو کیا ہو گیا؟ تمہاری حیا کو کیا ہو گیا؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احب، یہ قیامت کے دن آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ تمہارا لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی فلمی ہیرو کا نام ہے، یا فلمی ہیروئن کا نام ہے، یا سیاسی کتے کا نام ہے، یا چودھری کا نام ہے، یا مکھیا کا نام ہے، یا امیر کا نام ہے، یا کروڑ پتی کا نام ہے۔ ارے مطلب فکر کے شراب کو چھوڑو، مطلب کے شراب کو چھوڑو، جماعت کے شراب کو چھوڑو، کہیں میں تو سمجھو کہ اللہ کے نام کے ساتھ کس کا نام جڑا ہوا ہے، وہ پیارا نام، وہ پیارا نام، وہ پسندیدہ نام، وہ شیریں نام، وہ لذت والا نام، وہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نام تھا کہ آپ اس کی تبلیغ سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، یہ وہ نام تھا کہ جنت کے درخت آپس کے اندر اگر کھاتے ہیں تو ان کی سنسراہٹ سے آقا کا جلوس نکلتا ہے، یہ وہ نام ہے کہ جب جنت کی ہوئے جاتی ہے نغمہ تو آقا کے اوپر ضرور کر کر آقا کی ناک سے ہی کر کر ان کا چہرہ مجھے کیا رکھتا ہے، ان کی کیا رسم کا کیا رکھر، ان کا لباس، ان کا طریقہ، یہ کتے سورہ کھانے والے، یہ امت پر دھوکہ دینے والے، یہ امت کو چوری کے راستے بتانے والے، یہ امت کو ڈاکی کے راستے بتانے والے، یہ امت کو نئے قتل کے طریقے بتانے والے، تمہیں آقا کے طریقے کو چھوڑ کر ان کے طریقوں میں کیا اچھا لگا؟ ایک بات کے نقطے سے وہی پیدا ہو، اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر دیتا ہو، مرنا تجھے بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے اور تو نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے،
تیرا خوراک بھی وہی ہے، میرا خوراک بھی وہی ہے، تیری بخاری ترمذی مسلم بھی وہی ہے، میری بھی وہی ہے، تجھے بتا کر جانا ہوگا۔ آخر میرے محبوب کے چہرے کے مقابلے میں یہ سور کھانے والے، یہ کتے کھانے والے، یہ بدکاری کرنے والوں کی ادائیں تجھے کیسے پسند آ گئی؟ کیا چیز ان کے اندر تجھے نظر آئی؟ پیغمبروں نے کیا چیز دیکھ کر یہ دعائیں کی تھی؟ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میری نبوت لے لے، میری رسالت لے لے، میری کتابیں اثر مبشرہ نہیں، صدیق و فاروق نہیں، اے اللہ، اے اللہ، اس امت کا ادنا امتی ادنا غلام بنا دیا کرتا۔ شرم کرو مسلمانوں، اللہ نے بغیر مانگے آپ کو یہ نعمت دی۔ ایک آدمی غریب ہے، جسم پر مرہم جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں اور زخم ہے اور اس کے اندر کیڑے منہ بلا رہے ہیں، زبان سے کھا نہیں سکتا ہے اور پیروں سے چل نہیں سکتا ہے، ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا ہے، آنکھوں سے برابر کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا ہے، سب سیکھتا ہو، سب سیکھتا ہو، آقا کی طرف نسبت ہو، آقا کی غلامی کا حال ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہو، میرے روح کی قدر دلالت کی قسم کہ زمین آسمان کے سجادے اگر آقا کی غلامی ہے، تمہیں نہیں کہتا، تمہیں پیروں میں پہنے جانے والے جوتے کی قدر ہے، تمہیں خریدے ہوئے مکان کے شیشوں کی قدر ہے، ذرا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، قیمتوں کے جگہ کریں گے، میرے محسوس کے دل پر کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنے والے چلتے ہیں، کیا پتا ہے آپ کو؟ یہ امت اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے پیغمبر کو اعلیٰ افضل اکمل اربا بنایا، اس امت کا مقام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اونچا بنایا، اس امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت چیزیں دی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو نہیں دی۔ سوالات پیغمبروں نے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا آپ کے نالین شریفین، آپ کا پسینے مبارک، آپ کا غار ہرا، آپ کا غار طور، آپ کا مکہ مکرمہ، آپ کا مسجد طیبہ، آپ کا ریاض الجنہ، آپ کا جنت المالا، آپ کا جنت البقیع، سب کچھ میں نے آپ کو بتایا، بلکہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پر اللہ تعالیٰ پیدا کرواتے ہیں، اس کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ فرشتہ نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحابہ کرام سب خاموش ہونے والے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے آقا، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا آپ کے ساتھ بھی جو ہے یہ شیطان پیدا کیا گیا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ فرشتہ پیدا کیا گیا؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ معلوم کر لیجیے کہ آقا نے فرمایا ولیکن اسلمنی، شیطان تو پیدا ہوا۔ یہ اسلمنی کے ترجمے میں محدثین اختلاف کرتے ہیں کہ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ شیطان مجھے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرے تابع ہو گیا۔ اسلام کے معنی تابع ہونے کے، اسلام کے معنی سرنڈر ہونے کے۔ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں سرنڈر ہو گیا، میں حوالے ہو گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں ولکن اسلمنی۔ بعض محدثین کرام نے فرمایا کہ شیطان نے اسلام کو قبول کر لیا۔ شیطان آقا کے ساتھ نسبت رکھتی ہے تو وہ اسلم علی کی نسبت ہو جاتی ہے، اور تو زبیر ہو کر، طلحہ ہو کر، عثمان ہو کر، صدیق ہو کر، فاروق ہو کر تجھے سواروں کے چہرے سے لگتے ہیں، تجھے کتے اور سور کھانے والوں کا کیریکٹر کا لگتا ہے، تجھے برطانیہ کے اندر، صومالیہ کے اندر، افغانستان کے اندر، ابو غریب جیل کے اندر، گوانتانامو بے جیل کے اندر، کشمیر کی وادی کے اندر ہماری ماں اور بیٹوں اور امت کی بیٹیوں کی عزت لوٹنے والے لٹیرے، ان حرام زادوں کے کیریکٹر تجھے پسند آتے ہیں، ان کے اخلاق تجھے پسند آتے ہیں، ان کا ایجوکیشن تجھے پسند آتا ہے، ان کے اسکول تجھے پسند آتے ہیں،
ایسا ہو نہ ہو دونوں کا مال گروی رکھ کر جا کر وہ جو پیدا شدہ بچہ مسلمان تھا جس کو آقا نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ کہ اللہ اپنے کارخانے سے ہر بچے کو مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں، لیکن یہ ظالم کتا دنیا کی طرف پھر کر اپنے بچے کو کانوینٹوں کے اندر داخل کر کر اسلام سے دور کرتا ہے، اس پر نہ کلمہ آتا ہے، نہ تحیات آتا ہے، نہ ڈھیرا لینے کا طریقہ، نہ استنجا کرنے کا طریقہ۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے 10-20 سال کے بعد وہ کھاتا ہے، ایک عالم کہتا ہے کہ سود حرام ہے، ایک عالم کہتا ہے شراب حرام ہے، ایک عالم کہتا ہے پیرنٹ ڈے کرنا حرام ہے، لڑکیوں سے اس کو معاشرے کا دین بنانا حرام ہے۔ اب اس کی اٹھان، اب اس کی پیروی امریکی کتوں کے گوشت کے اندر ہوئی تھی، زانیوں اور حرامیوں کے گوشت کے اندر ہوئی تھی۔ اب اس کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا، اب اس کو نبی کا طریقہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تجھے کیا قدر وہ شیطان جس کی نسبت میرے محبوب کی طرف ہو گئی، اس کے اندر اسلام کی صفت پیدا ہو گئی۔ آقا نے اس کو بڑا اسلام نہیں کہا، تجھے پتا نہیں ہے میرے بھائی کہ تیرا مقام کیا ہے، تیرا درجہ کیا ہے، اور تیرے لیے نبی کی قربانیاں کیا ہے، تیرے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں کیا ہے، تیرے لیے ہماری مائیں ازواج مطہرات کی قربانیاں کیا ہے، تیرے لیے ہماری بہنیں بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت ام ہانی وغیرہ کی قربانیاں کیا ہے۔ تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا، ان امریکی کتوں نے، ان ظالموں نے تجھے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمان آج کے اس اصلاح معاشرے کے اسٹیج سے یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ قرآن نے تجھے کیا کہا ہے، نبی نے تجھے کیسے بنایا ہے، حدیث تجھ کو کیا کہتی ہے، اللہ کی نظر میں تیرا کیا مقام ہے، پیغمبروں نے کیوں اس امت میں آنے کی دعائیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن کیا وہ اپنی انجیل کو ساتھ لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اپنے دھرم، کیا اپنے مذہب پر عمل کریں گے؟ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کو چھوڑ کر قرآن پر چلیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں اپنے مذہب کو چھوڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پائیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا لَقَالَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ حَجٌّ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اتِّبَاعِي۔ ارے کمینے مزدور پیروں کا اور جاہی جو ہے شیخوں کا دامن تھامنے والے، شخصیت کی پوجا کرنے والے، غیروں کی پوجا کرنے والے، کیا پینے والے، آقا نے فرمایا ارے تمہارا پیر، تمہارا مرشد، تمہارا امام، تمہارا عالم، تمہارا خطیب، تمہارا محتوی اور تمہارا شیخ، یہ تو بہت بڑی کی بات ہے۔ میری امت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد آئے، لما بقیہما الا اتباعی، اگر تم کو جنت چاہیے تو میرے طریقے پر چل کر جنت لیجیے۔ یہ شان ہے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے تجھے خیر امت کہا ہے، قرآن نے تجھے امت وسط کہا ہے، نبی نے اپنے آنکھوں کے آنسو کے بدلے تجھے لیا ہے، نبی نے اپنے فقر پاتے کے بدلے تجھے لیا ہے، نبی نے اپنے گھرانے کو دکھوں میں ڈال کر تجھے دیا ہے، نبی نے اپنی زندگی کے اندر کانٹوں پر چل کر تجھے پایا ہے، نبی نے تاریخ کے پتھر کر تجھے پایا ہے، نبی نے تعلیم کی مسائل کو مل کر تجھے پایا ہے، نبی نے مکے کے ہی دیکھ کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنی بیٹی کا جنازہ اپنے ہاتھوں کے اندر بہت بھری خون بھری گوشت کے اندر سے اپنی بیٹی کے لاشوں کو نکال کر نبی نے تجھے پایا ہے، نبی نے حسن دے کر تجھے پایا ہے، نبی نے حسین دے کر تجھے پایا ہے، نبی نے کربلا کا میدان دفاع کر کر تجھے حاصل کیا ہے، نبی نے اپنے دندان مبارک کو شہید کروا کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنے چہرے نقص زخمی کروا کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنے کو مجنون کہلوا کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنے کو شاہی کہلا کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنے کو شاعر کہلا کر تجھے پایا ہے، نبی نے اپنے گھر کے اندر اپنی جان فرمائی ہے، ایک چاند دوسرا چاند تیسرا چاند گزر جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ میرا رب اگر بنو اسرائیل کو منظر سنگا دے سکتا تھا، میرا رب حضرت عیسیٰ کی قوم کو مائدہ جنت کا دسترخوان آسمان کا دسترخوان دے سکتا تھا، میرے محبوب کو جنت کے نعمتیں دے سکتا تھا، حور و غلمان آپ کے اشاروں پر ناچنے والے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عالیشان مقام
ارے ساری شان بہن، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، آقا کے ٹیلر کے سامنے، آقا کے بیت الخلا کے سامنے تاج محل بڑے مرتبہ جنم لے کر میرے آقا کی استنجا خانے سے شرما جاتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا قریب اور بہادر اور سچے رکھنے والا اور وہ انسان شریف کہ جس کے راستے جنت سے سامنے قدم ڈالنے کی کوشش نہیں کیا کرتا تھا، آپ کے ہدے مبارک کہہ کر چل گئے اور روتے ہوئے واپس آئے۔ کسی نے پوچھا ارے عمر مائی کا کس چیز سے تمہیں رلا دیا؟ فرمایا کہ سید الجن، سید الجن، سید الاولین، سید الآخرین، شافی کوثر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس عادت کے اندر دیکھا کہ دوئیے مبارک کو طے کیا ہوا تھا اور آپ کے جس میں سر پر اس کے نشانات لگے ہوئے تھے، آپ کے گھر کی کل پوچھی ایک مٹھی جل تھی اور ایک تکیا تھا جس کے اندر گھاس کو ڈال دیا گیا تھا اور جو ہے کھجور کے درخت کے نارے کو ڈال دیا گیا تھا اور ایک مچھلیتا تھا جو سرا میں لٹکا ہوا تھا۔ میرا اللہ اگر چلتا، میرا اللہ چاہتا، میں رب کی طرف جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جنت کو آپ کے قدم تلے ڈال دیتا۔ میرے نبی سے، میرے آقا نے، میرے مولا نے فخر پاتے کو اس لیے دیا، امی جان کو بھوکا اس لیے رکھا، بیٹی کو بھوکا اس لیے رکھا، پیٹ پر صحابہ کے ایک پتھر تھے، آپ نے دوہرے پتھر اس لیے رکھے۔ اگر چاہتے آسمان کے فرشتے سر پر تجرب ہو گئے آقا کے سامنے، آقا اجازت دیجیے اہل طائف کو چکی کے پاٹوں کے اندر پیس کر میں سلام اس کا دکھا جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، رحمت اور عذاب بنا کر بھیجا گیا نہیں ہے۔ کس چیز کے لیے، کس چیز کے لیے پتھر کھائے تھے، کس چیز کے لیے شاعر کے کہنے کو سنا تھا، کس چیز کے لیے شاعر اور مجنون دیوانہ، اگر تیرے پاس کو کوئی دیوانہ کہے، اگر تجھے کوئی شاعر اور جادوگر کہے تیرے دل پر کیا بیتتی ہے، اللہ جس کے جلفوں کی قسم کھاتا ہے، اللہ جس کے چہرے کی قسم کھاتا ہے، اللہ جس کے قلب پر کلام پاک کی 114 صورتوں کو نازل کرتا ہے، وہ اللہ جسے عرش کے پاس ایسے مقام پر بلاتا ہے کہ جبرائیل تو ہزاروں لاکھوں میل پیچھے رہ جاتے ہیں، اللہ اتنا قریب کرتا ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، ذرا پیار سے، ذرا محبت سے پڑھ کر تو دیکھو، ترجمہ جان کر تو دیکھو، گہرائی میں جان کر تو دیکھو، وہ عاشق و معشوق، وہ چاہنے والا اور وہ چاہا ہوگا کیا قربت رہی ہوگی، کیا باتیں رہی ہوگی، کیا انداز رہا ہوگا۔ ارے دنیا کے سیری فرحات کے قصوں کے پیچھے پڑنے والوں، لیلا مجنون کی داستانوں پر مرنے والوں، اور ایک اور رنگی نما جو اپنے پیٹ کے اندر کی گندگی، پیشاب کارخانے کی ٹوکری اور نجیس خون اور جو ہے گردن اور دودھ کان میں، ناک میں نئے اور سو کر اٹھے، لگے کہ بھوکی آ جائے، اس پر مرنے والوں ذرا غور تو کرو اس منظر پر کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى۔ اتنے قریب کہ اس قربت میں کوئی اور چیز جو ہے درمیان کے اندر نہیں تھی۔ نبی نے اللہ کا دیدار کیا نہ کیا، امت کے اندر اگر سے اختلاف ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابر اصحاب اور جمہور علماء نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے دیدار کے قائل ہیں۔ وہ اللہ کا دیدار کرنے والا، وہ قدرت پانے والا، وہ اماموں کی، وہ جو ہے نبیوں کی امامت کرنے والا، وہ امام الانبیاء، وہ سید الثقلین، وہ سید الجن، وہ سید الجن، اس کو طاہر کہا جا رہا ہے۔ راستے کے اندر کاٹے ڈالے جا رہے ہیں، اونٹ کی اوزری ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی ہیں ابا جان کس وجہ سے آپ کے جس میں اثر پر یہ گندگی ڈالی جا رہی ہے، یہ غلاظت ڈالی جا رہی ہے، آپ کے اوپر اگر گندگی ڈالی جائے، غلاظت کو ڈالا جائے، آپ کی بیٹی پر کیا بیتتی ہے، آپ کی اولاد پر کیا بیتتی ہے، آپ کی ماں پر کیا بیتتی ہے۔ آقا کی بھی تو کوئی بات ہی، آقا کا بھی تو کوئی خاندان تھا، آقا کی بھی تو کوئی اولاد تھی۔ ان دکھوں کے بدلے کیا دیا تھا آپ نے، ان غموں کے بدلے ارے جنت آپ کے قدموں تلے تھی، ارے جنت ازواج مطہرات کے لیے سجدہ تھی، ارے جنت صحابہ کرام کے لیے رضا تھی، ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا گیا۔
جنت کا مسئلہ نہ آقا کے لیے تھا، نہ ازواج مطہرات کے لیے تھا، نہ جو ہے اجر مبشرہ کے لیے. آخر یہ گالیاں سہنا، یہ دکھ سہنا، یہ پریشانیاں سہنا، یہ قبر پاکا سہنا، یہ راتوں کے اندر اتنے لمبے لمبے سجدے کرنا کہ امی جان فرماتی ہے کہ میں اور کیسے دیکھتی تھی کہ کہیں آپ کا پیر تلوا پیر ٹھنڈا نہ ہو جائے اور کہیں آپ کا انتقال مثال مبارک نہ ہو جائے. اور میں جب دیکھتی کہ آپ جو ہے باحیات ہیں تو میں کان لگا کر سنتی آخر اتنے لمبے سجدے میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. امی جان فرماتی ہے رب اغفرلی امتی، اے اللہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا آ جایا کرتا تھا. میرے پاس کوئی پیغمبر نہیں ہے مولا، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، میری کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. مولا تو وکیل ہو جا، مولا تو وکیل ہو جا، دن رات کا ہوگا، دن رات کا طرف. ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے اندر کچھ زیادہ لگاؤ تھا امی جان سے، کچھ زیادہ تعلق تھا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. جب دیکھا آقا کے چہرے کے اندر مسکراہٹ ہے، آقا کا چہرہ جو ہے جمال کی وجہ سے چمک رہا ہے اور چمک رہا ہے، موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سردار، میرے آقا بڑے خوشگوار دور کے اندر ہے، ورنہ امتوں کی فکر آپ کو ستاتی ہے، کبھی بازار کا اور کبھی جو ہے اصلاحی معاشرہ کا، کبھی نماز کا مسئلہ، کبھی زکات کا مسئلہ، کبھی دشمنوں کا مسئلہ، کبھی یہود و نصارہ کا مسئلہ. اے آقا آج خوشگوار دور کے اندر ہے، میرے لیے ایک دعا ایسی کیجیے جو اب تک آپ نے کسی کے لیے نہ کی ہو، اور وعدہ کیجیے کہ میری محبت کا تقاضا کہ یہ دعا خاص میرے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آمین کہہ دیا. فرمایا امی جان نے آقا میرے سرکار فدا کر دی وہ یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، یاد ہے نا وعدہ کہ آپ یہ دعا خالص میرے لیے کریں گے. آقا نے مسکراہٹ کا اظہار فرمایا اور آپ نے اتنا مسکرایا کہ آپ کے دندان مبارک تبسم اور مسکراہٹ کی وجہ سے جو ہے کلیوں کی طرح چمکنے اور دھڑکنے لگے. فرمایا اے میری عائشہ، اے میری محبوبہ صدیقہ، یہ دعا جو آج میں نے تیری طرف پر آج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کی ہے، میں اپنے غلاموں اور اپنی امت کے لیے روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کو کیا کرتا ہوں. تو کیا جانتا ہے داڑھی بڑھانے والے، تو کیا جانتا ہے بے نوازی، کیا جانتا ہے عزت خور، کیا جانتا ہے علماء کو غلام بنانے کی فکر کرنے والے. جو اوپر تو نہیں چلتی، اولاد پر تو نہیں چلتی، گھر میں نہیں چلتی، اگر گھر میں کچھ چلے وہ جھاڑو کے کٹے کی جو ہے پہلی شروع ہو جاتی ہے اور بیگن کی جو ہے لاٹھی چارج شروع ہو جاتی ہے. یہ بیچارہ نبی کا غلام ہے، یہ بیچارہ غلام کا نائب ہے، یہاں حکومت چلاتا ہے. تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا میرے آقا کتنی قربانیوں کے بعد یہ پائے ہیں اور کیا نفس تجھے قرآن دیتا ہے. حدیث کے اندر تیرا مقام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا جنت کے اندر کوئی قوم اس وقت تک نہیں جائے گی اور کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک میری امت کا آخری فرد جنت کے اندر نہ داخل ہو جائے. سب سے آخر میں آئے لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انہیں جنت کے اندر پہنچائے گا. حضرات یہ امت کا مقام ہے. اس امت کو خیر امت یعنی اب تک کی امتوں کے اندر سب سے بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ بتائیے گا کہ کہیں کوئی قوم پٹ رہی ہے، کوئی قوم چڑھ رہی ہے، کوئی قوم تنازع کے پیچھے ہے، کسی قوم کو پانی پوچھنے پر پیشاب کیا جا رہا ہے، کسی قوم کو ننگا کر کر فٹ بال کی طرح لاتے ماری جا رہی ہے، کسی قوم کی مذہبی کتاب پر پٹاخے بنا کر اڑائے جا رہے ہیں، کسی قوم کی مذہبی کتاب پر AK-47 کی پیروی کی جا رہی ہے، کسی قوم کی مذہبی کتاب کے اولاد کو ٹیشو پیپر سنجا کے بنا کر الیاذ باللہ گندگی کا اور جو ہے غلاظت کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، کسی قوم کی مذہبی کتاب کو جو ہے یہ پولیس والے، یہ خاکی وردی کے کتے اور یہ ملٹری کے لوگ اپنے پیروں تلے جوتوں تلے دبا رہے ہو. بتاؤ وہ قوم کی قوم ہے
جن کی ماؤں کی آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، وہ کون سی قوم ہے جن کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو جو ہے بکری سے سستا سمجھا جا رہا ہے، وہ کون سی قوم ہے جن کے نوجوانوں کے سروں کی قیمت جو ہے گاجر اور مولی سے کم ہے، وہ کون سی قوم ہے جس قوم کے خون کی قیمت پانی سے کم ہے، وہ کون سی قوم ہے کہ جس کا مقام ایک کتے سے گیا گزرا، ایک سور سے گیا گزرا لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ تم تو ہندت ہو، تم تو وہ ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی والی قوم ہو، تم تو ٹیپو سلطان والی قوم ہو، تم تو صدیق و فاروق والی قوم ہو، تم تو سوالات صحابہ کی قوم ہو، تم تو صاحب قرآن قوم ہو، تم تو صاحب سنت قوم ہو۔ یہ کون ہے جو گوانتا ناموں میں جیل سے ان کے چیخنے کرانے کی آوازیں آ رہی ہے؟ یہ کون ہے ابو غریب جیل سے جن کے چیخنے اور کرانے کی آوازیں آ رہی ہے؟ یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کون ہے؟ یہ ایمن الظواہری کون ہے؟ یہ اسامہ کون ہے؟ یہ ملا کون ہے؟ یہ طالبان کون ہے؟ یہ القاعدہ کون ہے؟ یہ مجاہد نام کے، یہ تلویز کے نام سے کن کو پیٹا جا رہا ہے، کن کو مارا جا رہا ہے؟ آج کشمیر کی سرزمین کے اندر، ایک کشمیر کی سرزمین کے اندر ایک گمنام جو ہے قبرستان ملا ہے جس کے اندر 35,000 نوجوانوں کی لاشیں ملی ہے جن کے ماں کا پتہ نہیں اور جن کے باپ کا پتہ نہیں، سب ان کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ کس حالت میں ان کو مار دیا گیا؟ کیا گولیاں چلا دی گئی یا آگ کے اندر ڈبو دیا گیا یا ایک جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے؟ وہ کون ہے جن کی جامعہ ہفتہ مدرسے کے اندر ان کا قتل عام کیا گیا اس جرم کے اندر کہ اللہ کا قرآن اپنے ہاتھ کے اندر رکھتے ہو، نبی کی سنت کا چاول اپنے ہاتھ کے اندر رکھتے ہو، اور قوم کے لوگ جانوروں کے پیشاب سے صبح کرتے ہیں۔ یہ قوم وہ تھی جو صلاۃ خیر من النوم سے اپنے دین کی ابتدا کرنے والی اور انما الاعمال بالنیات سے الاسلامی ذالک الکتابوں سے اور جو ہے حیال الصلاۃ سے وہ قوم ہے، وہ قوم ہے جس کی تاریخ مرادآباد سے بنائی گئی، وہ قوم ہے جس کی تاریخ میرٹھ سے بنائی گئی، وہ قوم ہے جس کی تاریخ بلیانہ سے بنائی گئی، وہ قوم ہے جس کی تاریخ گجرات سے بنائی گئی، وہ قوم ہے کہ جس کی تاریخ ہندوستان کے ذرے ذرے میں 1947 سے لے کر اب تک بنائی گئی۔ ابھی گجرات نے اپنی 10ویں برسی بنائی ہے 2002 کے فسادات کی۔ اگر آپ ٹی وی ایک عدد دیکھتے ہو جس کے اندر رنڈیوں سے دیکھنے سے، حرامزادوں کے دیکھنے سے فرصت مل جائے، ہماری امت کی ماں نے، ہماری امت کی بہنوں نے، میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم، اگر کوئی غیرت مند مسلمان، اگر کوئی غیور مسلمان بدری اوتاؤ کرنے والا، بہت کی سخت رکھنے والا، علی کی شجاعت رکھنے والا، خالد بن ولید کی بہادری رکھنے والا، عمر فاروق کی خطرت رکھنے والا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جرأت رکھنے والا، اگر ٹیپو سلطان شہید کی جامع شہادت کا جذبہ رکھنے والا، ارے ٹی وی تو دیکھتے ہو تو یہ تو دیکھا ہوگا کہ اس امت کی ایک ماں نے، اس امت کی ایک بیٹی نے کہا کہ میرے سامنے وہ بیٹی کہ جس کی رات کے اندر ڈلیوری ہونے والی تھی، 3 ہندو کتے آئے، آتنکوادی آئے، میرے سامنے میرے ہاتھوں کو، میرے پیروں کو باندھ دیا گیا اور مجھے ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ایک ایک کر میری بیٹی کے کپڑے اتارے گئے۔ یہ وہ بیٹی تھی جو رات کے اندر جس کی ڈلیوری ہونے والی تھی۔ میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم، جنگل کے درندے، جنگل کے حیوان اور سور کے نسل سے پیدا ہونے والی سور کی نسل، بندروں کی نسل، وہ کام بے حیائی کا اور دہشت گردی کا، دہشت گردی کا، ٹیلیویژن کا نہیں کرتی، جو ان حرامزادوں نے کیا کہ اس جو ہے ڈلیوری کرنے والی اور سچی ہونے والی رات میں اس جننے والی بچے والی عورت کے 3 جو ہے حرامزادوں نے اس کے کپڑے اتار کر ماں کے سامنے اس کی آبرو کو لوٹا، ماں کے سامنے اس کا بلاکار کیا۔ کہ رات کے اندر جب بچہ اس نے جنا تو پھر اس بچی کو باندھا گیا اور بچے کے جسم کے ٹکڑے کر اسے آگ کے اندر جھونک دیا گیا۔ ہٹلر اگر گجرات کے جنگ کو دیکھتا اور گجرات کی بربریت کو دیکھتا، ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے ساتھ خوفناک حادثات کو، واقعات کو دیکھتا، شاید ہٹلر اپنے آپ کے محسوس سمجھتا، اپنا شکرانہ ادا کرتا کہ اے خدا تو مجھے رتن بڑا نہیں بنایا، اڈوانی نہیں بنایا، مودی نے نہیں بنایا، مجھے جمشید پور کا، مراد آباد کا، میرٹھ کا، ملیانہ کا فسادی نہیں بنایا، آتنکوادی نہیں بنایا، سمجھوتا ایکسپریس کے اندر بم ڈالنے والا مجھے نہیں بنایا، مکہ مسجد کے اندر بم بلاس کرنے والا نہیں بنایا، دلی کی جامع مسجد کے اندر خون خرابہ کرنے والا نہیں بنایا، مالی گاؤں کی مسجد کے اندر نمازیوں کے اندر بڑے پٹاخے ڈال کر بم ڈال کر امن کو خراب کرنے والا نہیں بنایا۔
اس ہندوستان کی دھرتی میں، اس ہندوستان کی سرزمین میں افغانستان کی بات نہیں، فلسطین کی بات نہیں، اور بوسنیا کی بات نہیں، صومالیہ کی بات نہیں. اب اس وقت عالم اسلام جس آگ کے اندر سلگ رہا ہے، جس کو امریکہ نے آگ لگائی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس آگ کے اندر جھلس جائیں گے. لیکن میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، مصر ہو کے شام، لبنان ہو کے سودان، یا ایک مالدیپ، لکھ کر رکھ لو. ہماری نسلیں کی زندگی میں رہی، ہماری زندگی کے اندر ہم دیکھ لیں گے کہ وہاں پر امریکہ کی آمریت کا دور، اس کے ظلم کا اور بربریت کا دور ختم ہو چکا ہے. اور اسلامی مجاہد، اسلامی غازی اسلام کے علم کو لے کر، اسلام کے جھنڈے کو لے کر اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنی بیویوں کو سیوا کرنے کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی خون شہادت سے زمینوں کو رنگ رہے ہیں. یہ زمین رنگ لائے گی، یہ زمین خون شہادت مانگتی ہے. اسلام پیدا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مسلمانوں اور ان سرزمینوں کی بات نہیں کرتے. اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر 1947 سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. ابھی سچر کمیٹی نے جو کوर्ट के अदालतों के ये कौन सी सच्चर कमेटी दारूल देवबंद का महतमीन नहीं था, ये सच्चर कमेटी बदाई उलूम का महतमीन नहीं था, ये सच्चर कमेटी नदवा का शेख अजीज नहीं था, ये कोई जो है तफसीर पढ़ाने वाला मस्जिद का मुल्ला नहीं था. इन्हीं के कोर्टों के, इन्हीं के कचहरियों के, इन्हीं के अदालतों पर जो है एक जो है टीम थी, ये सच्चर कमेटी बनाई गई मुंसिफों की. इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों का तर्ज कर जिन मुसलमानों ने देश रुमाल की तहरीक को चलाया, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान को नगमा दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हजरत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के फतह को अमली रंग देकर हिंदुस्तान के अंदर आजादी का तिरंगा लहराया. मेरे शेखुल हिंद न होते, मेरे शेखुल इस्लाम न होते, मेरे अल्लाह मोहम्मद का तकरीरी न होते, मेरे इमदादुल्लाह महाजिर मक्की न होते, मेरे रशीद अहमद गंगोही न होते, अगर थाना भवन न होता, अगर अनार का दरख्त न होता, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम आज भी इस हिंदुस्तान की धरती के अंदर अंग्रेज हुकूमत करते थे. ये हमारे अकादमीन का सत्ता था कि दिल्ली से लेकर मीरठ तक हर दरख्त पर इन्होंने लटक कर अपनी जान जाने अपनी के हवाले की. ये मेरे अकादमीन का सत्ता था कि शामली की सरजमीन के अंदर इन वीरों के खाड़ों के अंदर जाकर ये चल गए डर गए, लेकिन अंग्रेज के सामने झुके रही. अंग्रेज के साथ इतने सच्चे किए कि उनको मुल्क निकाला किया. वो अंग्रेज जो कहता था कि हमारी हुकूमत के अंदर, हमारी सल्तनत के अंदर सूरज ग्रूप नहीं होता, अनार के दरख्त के नीचे पढ़ने वाले दो मंगोलों ने इनको वो सबक सिखाया कि अब जब के इनकी हुकूमतों में सूरज ग्रूप नहीं होता था, अब इनकी हुकूमतों में सूरज का पता नहीं. ऐसी जगह पर हुकूमतें चली गई कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं. ये हमारे अकादमीन की कुर्बानी है, ये खैर उम्मत, ये उम्मत वतन, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, गुलामों के साथ ये मामला, आपके मानने वालों के साथ ये मामला, आपके कदम मुबारक पर लगने वाला जर्रा हीरे जवाहरात से कीमती हो जाए, ऊँट की कीमती हो जाए, गारे सौर गारे हीरा कीमती हो जाए, अम्मी जान आयशा का हुजरा की कीमती हो जाए, जन्नत मक्के का कब्रिस्तान जन्नतुल माला बन जाए और मदीना तैयबा का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी बन जाए. इतना सब कुछ रखने के बावजूद जमजम हमारे पास है, सफा हमारे पास है, मरवा हमारे पास है, हजर अस्वद हमारे पास है, हकीम हमारे पास है, मताफ हमारे पास है, मक्का हमारे पास है, मुज़दलिफा हमारे पास है, मिना हमारे पास है, अरफात हमारे पास है, जमजम के चश्मे हमारे पास है, अल्लाह का कुरान हमारे पास है, नबी की विरासत हमारे पास है, नबी का जलवा हमारे पास है, नबी का जवान हमारे पास है, नबी का कमाल हमारे पास है, नबी का दायरा हमारे पास है, नबी का ऊपर चबूतरा हमारे पास है, नबी का गुमल कदरा हमारे पास है, नबी के पैर के खास के जरा हमारे पास है. जो है पेशाब के खतरे को नहीं लगता, ये ताज महल कारखाने के जर्रे को नहीं लगता, नबी के आंख से निकलने वाले आंसू के खतरे के मुकाबले में, नबी के कद में असर में रखने वाले जर्रे के मुकाबले में. मुसलमानों, मुझे यही कहना है कि एक एक चीज मुनव्वर हो गई, एक एक चीज आला अरकाम बंद हो गई. आज क्यों
ہمارے ساتھ یہ شروع کیا جا رہا ہے؟ آج کیوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے؟ ابھی دلی کے اندر ایک اسرائیلی سفارتکار کی کار کے اندر اس بم کو ڈال دیا گیا۔ مسلمانوں اپنے بی پی کو نہ بڑھاؤ، اپنے دل کی دھڑکن کو نہ بڑھاؤ، اپنے حوصلہ کو پست نہ کرو، اپنے آپ کو جرأت مند بناؤ۔ صلاح الدین ایوبی کی طرف تمہاری نگاہ ہے، تمہاری نگاہ محمد بن قاسم کی طرف ہے، تمہاری نگاہ بدری صحابہ کی طرف ہے۔ بچوں تمہاری نگاہ ماض اور معاوض کی طرف رہے، میری ماں اور بہنوں تمہاری نگاہ خولا اور خنسا کی طرف رہے۔ ارے اس امت کے بوڑھو تمہاری نگاہ حضرت عمر بن جموع کی طرف رہے۔ ارے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہماری تاریخ رہی ہے، ہماری ہسٹری رہی ہے۔ ہم نے روم کو شکست دی ہے، ہم نے آسٹریلیا کو شکست دی ہے، ہم نے افریقہ کو شکست دی ہے، ہم نے چائنا کو شکست دی ہے۔ جنگل کے درندے نبی کی غلامی کے حوالے سے جو ہے جنگل کو چھوڑ کر اور جانوروں کو چھوڑ کر وہ چلے رہے ہیں۔ مسلمانوں گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ایک نجیس العین عورت، کھانا کھانے والی، گندگی کھانے والی، پیشاب پینے والی، غیر اللہ کی پوجا کرنے والی، آج میرے آقا کے بارے میں کہنے والی ہو گئی، آج اللہ کے قرآن کے بارے میں اور تم جو ہے مطلبوں کے بارے میں، جماعتوں کے بارے میں اور جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں، پوری مسائل کے بارے میں تم لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے۔ مسلمانوں ولا تنازعوا ولا تفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا کہ تم اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر، آقا کے غلام ہونے کی بنیاد پر، آقا کی امتی ہونے کی بنیاد پر۔ میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم، ایک مرتبہ تم جو ہے کلمے کی نسبت سے متحد ہو جاؤ، ایک مرتبہ اغیار کے طریقے کو طلاق دے دو، ایک مرتبہ واشنگٹن رشیا کو اور تم جو ہے سوئٹزرلینڈ کو، برطانیہ کی گوئی رنڈیوں کو تھوکنا چھوڑ دو، ان کی طرف دیکھ کر میرے آقا کی گنبد خضرا کی طرف دیکھو، میرے نبی کے حرم کے میناروں کی طرف دیکھو، خانے کعبہ سے نکلنے والی فضائے لبیک کی طرف دیکھو، قرآن کے پاروں کی طرف دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ بشارتیں، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کامیابیاں۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مسلمانوں غم کرنے کی اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ڈرون طیارہ ہے تو وہ اس کو ڈرون طیارہ مبارک ہو، کسی کے پاس سینسر ٹیکنالوجی ہے اس کی سینسر ٹیکنالوجی اس سے مبارک ہو، کسی کے پاس RDX ہے اس کا RDX اس کے لیے مبارک ہو، کسی کے پاس بم کی ٹیکنالوجی ہے، راکٹ ہے اس کی راکٹ اور بم کی ٹیکنالوجی اس سے مبارک ہو، کسی کے پاس ہیروشیما پر گرانے والا بارود ہے وہ بارود اس کے لیے مبارک ہو، اور کسی کے پاس یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، آکسفورڈ ہے اور دنیا کی ترقی ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کا متا ہے، زمین کے خزانے ہیں، آسمان کی چابیاں ہیں، مبارک ہو۔ سب خزانے ایک طرف، سب خزانے ایک طرف، اور سارے سور کی سزا ایک طرف، کہ جب پوچھو یاد کرو اس موقع پر کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرما کر جا رہے تھے اور دشمنان پیچھے لگے ہوئے تھے، ان دشمنوں کے پاس کافی ٹیکنالوجی اس زمانے کی تھی، اس زمانے کی RDX تھا، اس زمانے کا سائنس تھا، اس زمانے کا علم تھا، اس زمانے کی یونیورسٹی تھی، 1000 ترک اونٹوں کا انہوں نے انعام دے رکھا تھا۔ سب کچھ رکھتے ہوئے جب سارے سور کے قریب گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اجزا جو ہے نمایاں ہونا چاہتا تھا اس پر اپنے کپڑے رکھ کر اپنے اجزوں کے سوراخوں کو بند کر دیا، آخری سوراخ کو اپنے مبارک ہاتھوں یا پیروں سے بند کر دیا۔ گھبرا رہے تھے مسلمانوں، اللہ کے لیے گھبرانا چھوڑ دو، اللہ کے لیے ڈرنا چھوڑ دو۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، پوری کرناٹک کی پولیس کو دور کے بعد ان کے بوٹوں کی پالش میرے اور آپ کے دیے ہوئے کیمپ سے لگتی ہے، ان کے بچوں کی پرورش میرے اور آپ کے دیے ہوئے کیمپ سے ان کی قوم پڑتی ہے، ان کے بچے پڑھتے ہیں میرے اور آپ کے دیے۔ میری اور آپ کی دی ہوئی صدقہ اور خیرات سے یہ ملٹری چلتی ہے، ہم کیمپ دینا چھوڑ دیں،
یہ भीख मांगने लगेंगे। हम क्या देना छोड़ दे, ये कटोरे लेकर हमारे घरों और हमारे घरों के पास आ जाएंगे। ये क्या बिगाड़ेंगे? खुद इनकी सांस के जो है ये मालिक नहीं है, इनकी इज्जतों इनकी जिल्लतों के ये मालिक नहीं है और हुकूमतों के ये मालिक नहीं है। कोई जुमन तशा वो तुझी मन तशा मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिसे चाहता है हुकूमत छीन लेता है। इज्जत का ताज जिसके सर पर चाहता है देता है और जिल्लत जिसे देना चाहता है अल्लाह उसको जलील कर देता है। मुसलमानों किसी को साइंस मुबारक, किसी को टेक्नोलॉजी मुबारक। जब किसी खत पर घबरा रहे थे अल्लाह के हबीब देखा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कौन सी साइंस का सहारा लिया था, कौन सी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था, कौन से ड्रोन तैयारे का सहारा लिया था, कौन सी जो है रॉकेट लॉन्चर का सहारा लिया था, कौन से आर्मियत का सहारा लिया था। अरे ये जो है अमेरिका की दलील और जो अपने आप को बहादुर और आना रब्बुकुम आला का दावा करने वाली एक रेगिस्तान के सरजमीन के अंदर बोरा टूटे फूटे पत्थरों के इलाकों के अंदर और जो है एक खंडेर इलाके के अंदर हमला करने के लिए गई। इन तालिबान का खौफ, इन मुजाहिदों का खौफ इस हरामजादे पर कितना आया कि दुनिया के 55 ममालिक से भीख मांगने लगा कि हमें भीख दे दो, हमने तो फौज बना रहे हैं, तुम जो है हमें हथियार दे दो, तुम हमें फौजी दे दो। फ्रांस ने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने दिया, न्यूजीलैंड ने दिया, बरतानिया ने दिया। मेरे अल्लाह की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, तुम के मुसलमान आज के बयान के बाद अगर तेरे अंदर सीरत पैदा हो गई और जज्बा पैदा हो गया, कल तो सर से कफन बांध कर अफगानिस्तान की सरहद के अंदर चला गया, लिख कर रख ले, मेरा मुल्ला ये कहकर तुझे रद्द कर देगा कि तेरे अंदर ईमान और मुजाहिदाना औसाफ नहीं है। अरे सौर की सदा इन बाकी कुव्वतों को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये हरामजादे कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द होता है, मुसलमान टेररिस्ट होता है, दाढ़ी वाला ऐसा होता है, अवामे वाला ऐसा होता है। मीडिया जो इनके हाथ में है और इस मीडिया के जरिए से एक जहरीली फिजा इसने दुनिया के अंदर बना कर रख दी है। एयरपोर्ट पर जाते हैं तो बड़े बड़े डाकू, विलन, सियासी कुत्ते करोड़ों अरबों खरबों का धंधा करने वाले, इंसानों की जानों का सौदा करने वाले, वोट के बदले नोट के बदले वोट करने वाले और अपनी माँ और बहनों और की बेटियों का जो है इज्जत और पाकदामनी की चादर को चाप करने वाले, इनको कुछ आमदेश और बेतुम कहा जाता है। मस्जिद का मुल्ला जाता है, मदरसे का मुल्ला जाता है, इनके दिलों के अंदर रोग हो जाता है, इनके दिलों के अंदर डर बैठ जाता है कि हवाई जहाज का क्या होगा, एयरपोर्ट का क्या होगा और ट्रेन का क्या होगा। कि अल्लाह ताला ने सच फरमाया कि तुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं, तुझे किसी आरडीएफ की जरूरत नहीं, तुझे किसी गोला बारूद की टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। ये सारी उनके दिलों के अंदर खौफ पैदा करके रख देगी, ये हमारा उनके जो है खिलाफ पैदा करके रख देगा और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई इनके वजूद को हदम करके रख देगी। अरे तुम्हारी साइंस तुम्हें मुबारक, तुम्हारा इंटरनेट तुम्हें मुबारक, तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हें मुबारक। हमारे आका ने हमारे दौर के अंदर सिद्दीक भी मेरे और आपकी तरह जब घबरा गया था, मेरे आका ने फरमाया और मेरा आका का फरमान अल्लाह को इतना पसंद आया कि ये घूमा फिल गार, जब वो दोनों गार के अंदर थे, इस यकूल साहिबी, जबकि वो अपने साहिब को कहने लगे ला तहज़न, गम करने की कोई बात नहीं, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। हिंदुस्तान तेरे साथ अमेरिका होगा, पाकिस्तान तेरे साथ रशिया होगा, ईरान तेरे साथ बड़ा मुल्क होगा, तेरे पास बड़ा हथियार होगा। उम्मत में एक एक मास और मौजिद के साथ उसका रब है, उम्मत की कौला मंसाओं के साथ उसका पालनहार है, उम्मत के नौजवानों के साथ, उम्मत के अफराद के साथ उसका रब्बुल आलमीन है, जिसने जमीन आसमान को पैदा किया, जिसने चांद सूरज को पैदा किया, जिसने जिहाद और बेबाकी को पैदा किया, जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बेबाकी दी, जिसने खालिद इब्न वलीद के अंदर जुर्रत को पैदा किया, जिसने उमर फारूक के अंदर जो है इजाद को पैदा किया। अगर उनको कुछ चीजें मुबारक हो, तेरा व्हाइट हाउस तुझे मुबारक, तेरा लाल किला तुझे मुबारक, तेरा ताजमहल तुझे मुबारक। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, इन्नल्लाह माना। अल्लाह
اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں کے اندر گیتا کے اشلوک نہیں ڈالے گئے تھے, رامائن اور گیتا مہابھارت کو نہیں ڈالا گیا تھا. ہمارے کانوں کے اندر گندے فلموں کے, سچی گیت چوری کے اور لہنگے کے, قسم کی کرندا کے اور سینا ابھارنے کے نہیں ڈالے گئے تھے. ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے سامنے کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہے. پھر پیدا ہونے والے مسلم بچے اللہ بڑا ہے, ملٹری بڑی رہی, حاکمتی کے کتے بڑے نہیں, وسندھرا بڑی رہی, بی جے پی بڑا رہی اور اڈوانی بڑا رہی, کوئی تیرا باغ جینا نہیں کر سکتا, کوئی تیری عزت کو پڑھ نہیں لا سکتا. ایک کام میں یقین نہیں آیا, دوسرے کام کے اندر ڈالا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. اور جب پہلا بولنے لگا تو کہا بسم اللہ الرحمن, اللہ جو رحمان ہے رحیم ہے. پھر نماز کے لیے بلایا گیا, جب رات کی تاریخی چٹنے والی تھی, اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. سورج زوال کسی ہوا, اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے. سورج کی سفید کے اندر کمی آنے لگی, اثر کا وقت آ گیا, اللہ اکبر سورج غروب ہو گیا, اللہ اکبر رات آ گئی, عشاء میں اللہ اکبر دن میں اللہ اکبر, رات میں اللہ اکبر. بچوں گئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. کیا امریکہ کے کتوں امت کے ایک ادنا درجے کے پیشاب کے خطرے کو تیری پوری طاقت امت نہیں لگ سکتی. روزے میں اللہ اکبر, قرآن پڑھو تو اللہ اکبر, حج کو جاؤ تو اللہ اکبر. ایسے اللہ تعالیٰ کی بلہ الکبریاء فی السماوات والارض, زمین آسمان میں بڑائی کس کی ہے؟ کون عزت دینے والا, کون ذلت دینے والا, کون امیری دینے والا, کون فقیری دینے والا, کون حکومت چھیننے والا, کون حکومت دینے والا. کل کا سیاستدان آج ہتھیار لگ کر کیا کاری کوٹی کے پیچھے نہیں ہے؟ ذلت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے. عزت کا تاج کس نے ان کے سروں سے نکالا؟ کل کا 20-15 فقیر کل الیکشن جیت کر کرسی پر نہیں بیٹھ رہا ہے. مسلمانوں کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبراتے ہو؟ صحیح ٹیکنالوجی, زمین آسمان کے خزانے, مال دولت, حکومت سلطنتیں پوری دنیا کی مل رہی, ہندوستان کی نہیں. پوری دنیا کی پولیس ہندوستان کی نہیں, پوری دنیا کا لائن ہے آرڈر ہندوستان کا نہیں. ایک طرف اور میرے رب کی طاقت اور میرے رب کی قوت ایک طرف, سپر پاور صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کسی کی طاقت نہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور اللہ کے ماننے والوں کے مقابلے میں بتوں کی پوجا کرنے والے, مٹی کی پوجا کرنے والے, دھرتی کی پوجا کرنے والے, چندرما کی پوجا کرنے والے, سوریا کی پوجا کرنے والے, ستاروں کی پوجا کرنے والے, آگ کی پوجا کرنے والے, غیر اللہ کی پرستش کرنے والے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ نے فرمایا ڈرتے وقت صحیح کہ ان لوگوں کی مثال جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ ان کی حیثیت, ان کی طاقت اور ان کی قوت مکڑی کے جانے کے برابر ہے. ارے زمینوں, تمہیں مارنے کے لیے آرڈیننس چاہیے, تمہیں مارنے کے لیے بم چاہیے, تمہیں مارنے کے لیے AK-47 اور AK-57 چاہیے. ہمارا بچہ پیشاب کر دے گا تو تمہارا مکڑی کا جالا ٹوٹ جائے گا. اپنی طاقت کو پہچان میرے بھائی, اپنی قوت کو پہچان, اور جس دن تو پہچان جائے گا پھر دیکھنا کہ ان یہودی کتوں کی, عیسائی کتوں کی, ان ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے. میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم, میرے اللہ کی قسم, کعبے کو بنانے والے رب الجلال کی قسم, جس دن ہم ایمان اور اسلام کے علم کو تھام لیں گے, قرآن کے راستے پر چلیں گے, آقا کے طریقے کو اپنائیں گے, ایک ایک سنت, نبی کی ایک ایک ادا, قرآن کی ایک ایک آیت, قرآن کا ایک ایک حرف
اپنے اندر وہ طاقتیں رکھتا ہے کہ دنیا گولا بارود آرڈیف سے بچ جائے، اور قرآن کی طاقت ایک حد کی میرے رب کی قسم اس کے مقابلے میں اس کی طاقت زیادہ ہے. یہ کوئی مقرر کی سونا بیانی نہیں. کلام پاک کیا کر دے گئے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے آسمان کو کہا لے لے بیٹا انسان لے لے، ہم نے زمین کو کہا، ہم نے پہاڑوں کو کہا، فابین ان یحملنها وہ ڈر انکار کر دیا، واشفقن منها قرآن کی طاقت قرآن کی قوت کو پہچانتے تھے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جائے گا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس قرآن کو لے کر ویسا اتر جائے گا، اس قرآن کو لے کر کافروں کے علاقے میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر دشمنوں کے مجمے میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر ابو جہل کی محفل میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر عتبہ شیبہ کی محفل میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر ڈنمارک کے خاکہ بنانے والے کتوں کی محفل میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر قرآن کی بےحرمتی کرنے والے سوروں کی محفل میں جائے گا، اس قرآن کو لے کر غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، خدا رسول کو تانا دینے والے، اسلام مسلمانوں کو دہشت گردی سے تعبیر کرنے والوں کے پاس لے کر جائے گا. جو قرآن پہاڑ کو لے کر ریزہ کر سکتا ہے تو ان جو ہے لکڑی کے جالوں کے وجود کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کتنی طاقت رکھا ہے ہمارے اندر، کتنی قوت رکھا ہے، اور ہم نے کر کر بتایا ہے. ہم جب گئے تو ہم نے سمندروں میں راستے بنا دیے ہیں، ہم جب گئے ہواؤں کے رخ کو ہم نے بول دیا ہے، ہم جب گئے افریقہ کی سرزمین کے اندر جو گلوں کو آبادی کے اندر تبدیل کر دیا ہے، ہم جب گئے ہیں تو پہاڑ کی جنبشوں کو ہم نے جو ہے ٹہرا دیا ہے، ہم جب گئے ہیں تو نئی کی دنیاوی کو ہمارے قدموں سے اور ہمارے حدود سے ہم نے اس سرکشی کو روک دیا ہے. مسلمان اللہ کے لیے اپنی طاقت کو پہچان، اللہ کے لیے اپنی قوت کو پہچان. ولا حول ولا قوت الا بالله. اور ہمارے طور کی صدا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہو گیا اب امریکہ دشمن بن جائے، رشیا دشمن بن جائے، فلاں پارٹی دشمن بن جائے، فلاں دشمن بن جائے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ اپنے سر پر اگنے والے سفید بال کو کالا نہیں کر سکتے. پوری امریکہ دنیا امریکہ بن جائے، ایک پڑے ہوئے مچھر میں جان نہیں ڈال سکتے، ایک لنگڑے مچھر کو اچھا جو ہے اس کی کام نہیں دے سکتے. ہماری عزتوں کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ ہماری زندگیوں کے محافظ کیسے بن سکتے ہیں؟ موت دو وقت نہیں آتی، موت وقت سے پہلے نہیں آتی، موت وقت کے بعد نہیں آتی. موت بچھانے پر رہے تو آئے گی، موت بیماری کے کمرے میں ہوم میں رہے، ہاسپٹل میں رہے تو آئے گی، موت بدر کے راستے میں رہے تو آئے گی، موت شہادت کے راستے میں رہے تو آئے گی، موت عہد کے طویل میں رہے تو آئے گی، موت جامع شہادت کے جذبے میں رہے تو آئے گی. لیکن اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان کہ جو موت اللہ کے لیے ہو، اور وہ موت جو پیشاب کی پوٹلی لٹکا کر کارخانہ گر رہا ہے، انتری پھاڑ کر رضائی پہنچائی جا رہی ہے. ہندو کافر مشرک نجیس سامنے کھڑے ہوئے ہیں. ارے کتنے کچھ نصیب ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان جانے آپ ہی حوالے کر کر کل حضرت حمزہ کے دسترخوان کے اندر افطاری کر رہے ہیں. حضرت بلال ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں پھول کی مالا پہنانے کے لیے تیار ہے، اور سمسد پرندے ان کے پلوٹوں کے اندر ان کی روحوں کو رکھ کر عرش کے پاس ان دلوں کے پاس ڈھونڈنے کے لیے بے قرار ہے. جنت کی روحیں اسے دلہا بنانے کے لیے بے قرار ہے، اور اس کے سر پر زخم آ جاتا ہے، اور ساتھی اس کے خون کو جب دور کرنے کے لیے مٹانے کے لیے جاتا ہے. حضور آ کر یہ کہتی ہے ابھی میرا دلہا ہو چکا، اس کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. ارے تکبیر، اللہ اکبر، ارے تکبیر، اللہ اکبر، میں دیوبند زندہ باد. میرے بھائی زندگی دنیا کے لیے بھی گزر سکتی ہے، مال کے لیے بھی گزر سکتی ہے، دولت کے لیے بھی گزر سکتی ہے. یہی زندگی اگر قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین پر گزرے تو پھر موت پر بھی خدا سنسر لگا کر کہتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ ان کو مردہ تک نہ کہو. ان کی زندگی تو دور کی بات، ان کی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، ان کو مردہ تک نہ کہو بل آیا. یہ زندگی گزارو، یہ ہجڑوں کی زندگی، داڑھی مڑی زندگی، حضوروں کی غلامی کی زندگی، مال و دولت کی پوجا کی زندگی، زمین کی پوجا کی زندگی، نفس کی پرستش کی زندگی اللہ کے لیے تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی. تم کو کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں،
آج کی رات اگر تم قسم کھا لو یہ اللہ جو ہو گیا تو ہو گیا، آئندہ مرتے مر جائیں گے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتے مر جائیں گے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مرتے مر جائیں گے آقا کی سنتوں کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ میرا جینا، میرا مرنا، میرا مال، میری دولت، میری اولاد، میرے ماں باپ، اے اللہ کے نبی سب کچھ آپ کے لیے قربان۔ اگر یہ دعویٰ کرو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں سے یہ پیغام لائے گا کہ نصر من اللہ و فتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے مومنوں مسلمانوں، اللہ کی مدد تم سے وابستہ ہو چکی ہے، تمہارے لیے خوشخبری لکھ کر رکھ لینا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر، اور وہ فرشتے تمہیں نظر آئے نہ آئے میں حدیث کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ جس جگہ پر بیٹھ کر دین کا مذاکرہ ہوتا ہے فرشتے اپنے پروں کو پھیلا رہتے ہیں، اور مجلس کے اختتام کے بعد وہ فرشتے رب الہی کے دربار میں پہنچ کر اس رپورٹ کو پہنچاتے ہیں۔ ان فرشتوں کو میں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، غیرت مند غیور، حمیت رکھنے والوں، اسلام سے تعلق رکھنے والوں، ادنا درجے میں، کم درجے میں، رائی کے دانے کے برابر غیرت ہے، حمیت ہے، دین کا شعور ہے، آقا کی محبت ہے۔ اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا دین، اپنی رات ایک مرتبہ اسلام کے لیے لگا کرنے ہو۔ بہت ہو گیا فلموں کے چکر میں، بہت ہو گیا سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد ہو کر ایک مرتبہ آج اگر ختم کھالو کرنے کی ضرورت نہیں، کل ختم جو بڑھے گا انشاءاللہ خدا تمہارا بڑھائے گا۔ تو اس کے اندر لکھ کر رکھ لو جتنے ظالموں نے اس دھرتی کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا، ہمارے دکانوں مکانوں کو جلایا، ہمارے نوجوانوں کو ٹاٹا پوٹا کے اندر خود تو ظلم کرتے رہے، ہم دھماکے کرتے رہے، خود تو مسجدوں کے تقدس اور درگاہوں کی عزت اور پاکدامانی حرمت کو پامال کرتے رہے۔ میرے اللہ کی قسم لکھ کر رکھ لینا کہ اگر تم میرے محبوب کے طریقے پر آ جاؤ گے، حمزہ کے طریقے پر، معاذ و معاویہ کے طریقے پر، محمد بن قاسم کے طریقے پر، سلطان صلاح الدین ایوبی کے طریقے پر، میری ماں اور بہنیں مولا قنطا کے طریقے پر، میری امت کے بچے معاذ و معاویہ کے طریقے پر، جس سے رکھ لو یہ بات کوئی مقررانہ ڈائلاگ نہیں، کوئی چورا بیان مقرر کی چورا بیانی نہیں۔ میں ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ جتنے کمینے کتے جنہوں نے گجرات کے ماحول کو بنایا، مراد آباد کے، میرٹھ کے، ملیانہ کے تاریخ کو دہرایا، اب سارے ہندوستان کو گجرات بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا خاص کبھی تعبیر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ اگر ہم خدا کے نبی کے دامن کو پکڑ لیں گے، ہمارے گھر کے بھنگن نہ بنے، ہمارے قدموں پر پڑ کر خون کے آنسو رو کر معافی نہ مانگے، میرے منہ پر تھوک دینا، اگر میں مر جاؤں میرے قبر کو پیشاب کر دینا۔ اللہ کی قسم کامیابی ہماری قدم چومنے کے لیے بے قرار ہے، پتا کے شادیاں کرنے کے لیے یہ فضا بے قرار ہے۔ اس کی تفصیل دوبارہ منظر عام پر آنے کے لیے یہ صورت بے قرار ہے۔ امام مہدی کون سی قوم میں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کون سی قوم میں آئیں گے؟ دجال کا کیا انجام ہوگا؟ یہودیوں کے بارے میں کیا خبر حدیث میں بیان کی گئی، اور حدیث کے اندر کیا فرمایا گیا؟ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا خبر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ میری سیاسی بدلی دلیل مانتے ہو تو مان لو، دنیا کے ظالموں کافروں فاجروں غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں، ہم تبلیغ کی زبان سے، خانقاہ کی زبان سے، مدرسے کی زبان سے، داعیانہ زبان سے، مبلغانہ زبان سے، حمیدانہ الفاظ سے، اور جو ہے مدنی مکی زبان سے ہم سمجھا رہے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام۔ یہ کلمہ اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ عزت کی زبان بول رہے ہیں، خانقاہ سے بول رہے ہیں، کلیم اللہ صدیقی کی زبان، خلیل الرحمان سجاد کی زبان، ہمارے بانیوں کی زبان، ہمارے مبلغوں کی زبان، اور
وسیلی ذلیل، اگر یہ نہیں مانو گے تو بدر کا سبق ہم دہرانے کے لیے تیار ہیں، بہت سرماری کا دوبارہ وفا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے وہ ہوں گے وہ دنیا کے تجاری دوروں کے غلام جو دنیا سے محبت کرتے ہوں گے، ہم تو شہادت کو نہیں سمجھ کر گلے لگانے کے لیے بے قرار ہیں۔ مستقبل ہمارا ہے، آنے والے دن، آنے والے ہفتے، آنے والے سال اللہ کی ذکر جلالت کی قسم ہمارے ہیں مسلمانوں۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ اور بچانے والا اللہ ہے اور تباہ کرنے والا اللہ ہے۔ بچانے پر آئے کوئی تباہ نہیں کر سکتا اور تباہ کرنے پر آئے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام یہ قوم کے اندر دو آدمی تھے نوجوان، اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے بتایا کہ طوفان نوح آنے والا ہے، قوم غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ان دو نوجوانوں نے یہ کیا، اس ریگستان کے اندر بالوں کی زمین کے اندر اتنا طوفان آئے گا، گھٹنے تک آئے گا، پنڈلی تک آئے گا، گھوڑے تک آئے گا، کمر تک آئے گا، ارے پہاڑ کے دامن تک تو نہیں آئے گا، اس علاقے کا اونچا پہاڑ تراشا اور اونچی جو دبی ہوتی ہے غار، اس غار کے اندر گئے اور اوپر ایسا بند کر لیا، کئی مہینوں کا راشن پانی سمجھے جاتا ہے کہ دیکھ لیں کہ آج اللہ کی قدرت جیتتی ہے یا ہمارا فارمولا سائنس کا ٹیکنالوجی کا اور ہماری عقل کا۔ مسلمانوں نہ مال کام آ سکتا ہے، نہ دولت، نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ حکومت اور سلطنت، تمام کے تمام تباہ ہونے والے، سہار ہونے والے۔ جاؤ بیجاپور کے اندر، جاؤ فتح سیکری کے اندر، جاؤ جو ہے راجستھان کے اندر، ان دوسری داخلوں کو دیکھ کر کیا کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کے رہنے والے کبھی مر بھی سکتے ہیں؟ جاؤ قوم سمود اور قوم عاد و ثمود الذین جاءوا بالحق وفرعون ذی الاوتاد، ان کی طاقت، ان کی قوت، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنائے تھے ایک ہوا کے جھونکے میں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فانتظر لهم باقیہ، کہ یہ ایسے گر رہے جیسے کہ کھجور کے تنے گر جاتے ہیں۔ میرا رب تباہ کرنے پر آئے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، نہ جو، نہ ماں، نہ باپ، نہ تجاری کا خزانہ۔ اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرو، اللہ کے لیے قرآن سیکھنا شروع کرو، علماء کرام کا اپنا سرمایہ سمجھو۔ سیاسی کتے، فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کے پیچھے ان کی تقریر کرنے سے بچ کر ان علماء حق، علماء ربانی کے چاول مضبوطی سے پکڑ لو۔ چلے رہے تھے اوپر، طوفان آیا اور چلا بھی گیا۔ اب اس کے بعد اندر ماجرا جن لوگوں کو انہوں نے بتایا تھا، اہل ایمان کو، انہوں نے جو جا کر دیکھا تو دیکھا کہ پورے غار کے اندر پیشاب ہے، اس پیشاب کے اندر یہ تینوں کے تینوں ڈوب کر بچ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی، نوح علیہ السلام نے خلاصہ فرمایا کہ یہ حضرات جب یہ تینوں لوگ جب اس غار کے اندر گئے تو کھانے لگے، پینے لگے، تو استنجا کی ضرورت آئی۔ تو ایک آدمی نے جو استنجا کیا تو 1/3 غار پیشاب سے بھر گیا۔ جب دوسرا آدمی نے استنجا کیا، آدھا جو ہے پونا حصہ، 1/3 حصہ باقی تھا۔ تیسرے نے کیا سارا غار، جہاں مرتے پانی میں ڈوب کر مرتے، اور خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے عقل اور تدبیر کا استعمال کیا، اپنے پیشاب میں ڈوب کر مرے۔ وہی نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا تھا کہ بیٹا اگر جب تیری کشتی بن کر تیار ہو جائے اور اس میں مجھے سوار کر دینا، میرا گھر کا کچھ کام ہے، میں اپنی جھوپڑی کے اندر رہوں گی، آ کر پھر تیری کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ نوح علیہ السلام کشتی کے اندر اپنے ایمان والوں کو سوار کر لیے، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح تھم گیا اور کشتی کنارے پر لگ گئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہوا اللہ اکبر، میں نے تو گڑیا کو یاد کرنا بھول گیا، خدا جانے کہاں اس کی جھوپڑی جا کر رہنے نہیں ہوگی، کہاں تباہی بربادی کرتا ہے۔ روتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر کہا کہ دیکھا تو جھوپڑی کیوں کی تو ہے، اور اندر گئے تو دیکھا کہ گڑیا موجود ہے۔ کہا امی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے کیا ابھی پانی نہیں آیا، طوفان نہیں آیا؟ میرا اللہ نے بچانا چاہا، جھوپڑی کے اندر گڑیا کو بچا لیا، اور تباہ کرنا چاہا تو غار کے اندر پیشاب میں ڈبو کر دیا۔ بچانے والی ذات اللہ
تباہ کرنے والی ذات اللہ ہے. مسلمانوں اللہ کے لیے جیو, اللہ کے لیے مرو, اللہ کے لیے اللہ کے جھنڈے کو, دین کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لو, مایوسی سے چھوڑ دو. ہارون جب زمین میں دفن ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا, جب جو ہے بندے کا دفن ہوا, موسیٰ ایک مرتبہ ذرا اللہ سے میری جو ہے میری دعا اللہ تک پہنچاتا ہے. تو گرگے تک آیا تو پھر پکارا, کمر تک آیا تو پھر پکارا, پھر جو ہے موڑے تک آیا تو پکارا. اس کے بعد پھر وہ زمین میں دفن ہو گیا. روایتوں میں ہے کہ تا قیامت وہ زمین کے اندر اپنے قدانے کے ساتھ دفن ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی فرمائی, اے موسیٰ, ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, چار مرتبہ, 10 مرتبہ اس نے پکارا, میری عزت و جلالت کی قسم, ہارون اور تجھے پیدا کرنے والی کی عزت و جلالت کی قسم, ایک مرتبہ مجھے پکارتا تو میں ہارون کو معاف کر دیتا. میرا اللہ اتنا رحیم کریم ہے. آج توبہ کر لو مسلمانوں, علماء کی منور محفل ہے, آج مجاہدانہ شام کی مجلس ہے, آج کی توبہ میرے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرے.